الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ پاک کا وعدہ سچ ہے، سچا ہے، پکا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تم کو یہ دنیا اللہ پاک سے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈال دے، غافل نہ کر دے۔ اور حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی، ہر فساد کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ اگر انسان غور کر لے اور انسان باریک بینی سے دیکھ لے تو آج ہمیں اس معاشرے میں جتنا بھی فتنہ اور فساد نظر آئے گا، گناہ نظر آئیں گے، لازمی طور پر اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہوگی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس دنیا اور اسباب دنیا کے بغیر انسان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا بھی مشکل ہے، کہ ایک انسان باعزت زندگی گزارے، حلال رزق کے ساتھ زندگی گزارے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے، اس کے لیے اس دنیا کا ہونا بھی ضروری۔ ایک طرف دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے، دنیا کو دھوکے کا سامان اور فتنہ قرار دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر انسان دیکھ لے
تو دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو علماء نے اس کی حقیقت اور اس میں مطابقت اور جوڑ اس طرح بیان فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اختیار کرنا، اسباب دنیا کو اختیار کرنا، یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس دنیا کے فتنے سے اور شر سے بچنے کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، دنیا کو دل میں نہ بسائے، استعمال ضرور کرے لیکن اس دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ آئے۔ معاملہ وہیں سے خراب ہوتا ہے، انسان فتنے میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا کو ضرورت کے بجائے مقصد کے درجے میں رکھ لے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد، دونوں میں فرق ہے۔ تو یاد رکھیں دنیا یہ ضرورت کے درجے میں ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، علماء نے اس کی بڑی اچھی مثال بیان کہ دیکھیں انسان ایک گھر بناتا ہے تو اس گھر میں انسان مختلف کمرے بناتا ہے کہ دے بھئی یہ ڈرائنگ روم ہے، اس میں مہمان آ کر بیٹھیں گے، یہ بیڈ روم ہے، یہ رہنے کے لیے ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، مختلف قسم کے کمرے ہوتے ہیں، کوئی کھانے کے لیے، کوئی سونے کے لیے، کوئی مہمانوں کے لیے۔ اور اسی طرح اس گھر میں انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک بیت الخلاء بھی بنا کر رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو تو انسان کبھی بھی، اب دیکھیں بیت الخلاء ضروری بھی ہے، اگر کوئی بڑا عالیشان محل اور گھر بنائے لیکن اس میں بیت الخلاء نہ رکھے تو وہ ادھورا ہے، نامکمل ہے، بلکہ شاید وہاں رہنا ہی انسان کے لیے مشکل ہو جائے، کیوں؟ وہ ایک ضرورت کے لیے ہے۔ لیکن جب انسان بناتا ہے تو کوئی بھی سلیم الفطرت اور سمجھدار انسان کبھی بھی ہر وقت بیت الخلاء کے متعلق غور و فکر نہیں کرتا، کس وقت جانا ہے، کب جاؤں گا، کتنی دیر گزاروں گا، یا بھی اب بیت الخلاء کس طرح کا ہے، اس کو کس طرح مستقل مینٹین رکھنا ہے، انسان اس کی فکر نہیں کرتا۔ بس جب ضرورت پڑتی ہے انسان جا کے استعمال کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ ضروری بھی ہے۔ یہی مثال ہمارے علماء نے، بزرگوں نے دی کہ دنیا کی بھی ہے، کہ دنیا کی مثال بیت الخلاء کی طرح ہے کہ اس کا ہونا بھی ضروری، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن ہر وقت اس کے متعلق منصوبہ بندی کرنا، کس طریقے سے میں دنیا کی دوڑ دھوپ میں آگے نکل جاؤں، کس طریقے سے میرا مال بڑھ جائے، اور ہر وقت اس فکر کو اپنے ذہن پر سوار کر لینا، یہ چیز انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال بیان فرمائی کہ دنیا کی مثال یہ پانی کی طرح ہے، اور جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کشتی اوپر چلتی ہے، پانی اس کے نیچے ہے، تو یہ انسان کی مثال یہ کشتی کی طرح ہے، انسان کے دل کی مثال یہ کشتی کی طرح ہے، اور دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، یہ پانی کشتی کے نیچے جب تک رہتا ہے یہ کشتی کو چلاتا ہے، یہ کشتی کو دھکا دیتا ہے، اور یہ کشتی کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ بھئی اگر پانی نہیں ہو تو انسان کشتی چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا، خشکی پہ تو نہیں چل سکتی، پانی کا ہونا ضروری، لیکن پانی کا کشتی کے باہر ہونا ضروری ہے، نیچے ہونا ضروری ہے۔ لیکن فرمائے کہ آب اندر
یعنی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے، آب در کشتی ہلاک کشتی است، لیکن یہی باہر کا پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو یہی پانی کشتی کے ڈبونے کا باعث بن جائے گا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دے کر بیان فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے مال جب تک انسان کے دل میں نہیں ہے، باہر ہے، انسان اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے، تو یہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ انسان اس مال کو استعمال کرے گا۔ لیکن یہ مال اگر انسان کے دل کے اندر آ جائے، یہ دنیا انسان کے دل میں آ جائے، تو یاد رکھیں پھر انسان کی دل کی جو دنیا ہے وہ ڈوب جاتی ہے، وہ دنیا کے اندر غرق ہو جاتی ہے، انسان کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ دنیا کا ہونا تو ضروری، لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دے۔ اور دوسری بات کہ اس دنیا کو، نفس دنیا تو بری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی دنیا ہی بری ہے یا مال نفس برا ہے، نفس مال ہی برا ہے، کہنا غلط ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسی بادشاہت عطا فرمائی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا فرما رہے کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت، سلطنت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ دے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا عجز، اللہ پاک سے تعلق اور بندگی وہ اعلیٰ درجے پر۔ اسی طرح یہ مال اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو بھی دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، دوسرے صحابہ اکرام بہت سارے، لیکن انہوں نے اس مال کو آخرت کا ذریعہ بنا لیا۔ تو یہ مال کا ہونا برا نہیں، بلکہ اس مال کو انسان اپنے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے، اور یہی مال اس کو انسان اپنے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو آج مصیبت یہ ہے کہ یا تو ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں کہ بھئی یا تو ہم کہیں گے بھئی مال ہی برا ہے سرے سے، لیکن روایتوں میں بھی آتا ہے نا کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض مرتبہ فقر بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر ہم کمزور لوگ ہیں، ناشکری والے کلمات کہتے ہیں، صبر ہم میں نہیں ہے، تحمل ہم میں نہیں ہے، تو اس لیے اسباب کا اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس مال کو انسان اپنا مقصد نہ بنائے کہ ہر وقت اسی کی فکر ہوں، بلکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیست دنیا اس خدا غافل بدن، نیک معاش و نقرو فرزند و زن۔ فرماتے ہیں دنیا کیا چیز ہے، دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو دنیا اس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی مال ہے کسی کے پاس، زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بلڈنگ ہے، اسباب ہے، لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتے چیست دنیا، دنیا کسے کہتے ہیں؟ اس خدا غافل بدن، دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کو اللہ پاک سے غافل کر دے۔ نیک معاش و نقر و فرزند و زن، دنیا صرف سونے چاندی اور بیوی بچوں کا نام نہیں ہے، اسباب کا نام نہیں ہے، ہم تو اس کا نام دنیا سمجھتے ہیں۔ یہ اگر ہو سونا چاندی بھی ہے، مال اسباب بیوی بچے ہیں، لیکن انسان کو اللہ پاک سے غافل نہیں کر رہے، انسان غافل نہیں ہے تو یہ اس کے حق میں دنیا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی معمولی سی بھی چیز جو انسان کو اللہ پاک سے غافل کر دے، وہ اس کے لیے دنیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ قصہ ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا اور حج کے موقع پر وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا مینا میں کہ کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، جیسے دنیاوی اسباب بعض لوگ جاتے ہیں وہاں اپنے اسباب اختیار کرنے کے لیے خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دل کی طرف توجہ کی، جب اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا، دیکھا تو اس کا دل، جو شخص کاروبار کر رہا تھا، گاہک کھڑے ہوئے تھے، خرید و فروخت چل رہی تھی، اس دکاندار کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ اور فرماتے ہیں میں بیت اللہ آیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا
کہ بیت اللہ شریف کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا۔ جب اس کے دل کی طرف میں نے دیکھا، اس کا دل دنیا میں لگا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیں، یہ دل کا جو تعلق ہوتا ہے اللہ پاک سے، اسباب اس میں حائل نہیں ہو سکتے اگر تعلق مضبوط ہو۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر تسبیح ہاتھ میں ہے لیکن دل میں دنیا کے خیالات ہیں تو یاد رکھیں فائدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا کہ سب حبر کف توبہ بر لب، دل پرس ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت ز استغفار ما، کہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور زبان پر توبہ توبہ ہے اور دل گناہوں کے خیالات سے بھرا ہوا ہے، گناہوں کو بھی ہمارے اس استغفار پر ہنسی آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں آج ہماری یہ حقیقت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس دنیا بری نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمارے اس دن حدیث کے تعلیم دین جو بالغان کے لیے سلسلہ ہے، حدیث مبارکہ کے سبق میں یہ حدیث آئی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ وہاں بھی یہی عرض کیا کہ دنیا کو ایمان والے کے لیے قید خانہ ذکر کیا گیا ہے، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا ایمان والا لازمی دنیا میں اس کو مصیبتیں آئیں گی جس طرح قید خانے میں انسان کو آتی ہے؟ لازمی جو ہے یہ پریشانیوں میں رہے گا؟ ایسا ضروری تو نہیں ہے۔ پھر ایمان والے کے لیے دنیا کو قید خانہ کیوں قرار دیا گیا؟ علماء نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں کہ قید خانہ اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ جس طرح قید خانے میں ایک قیدی آزاد زندگی نہیں بسر کر سکتا، اس کو مکمل آزادی نہیں ہوتی، اس کی زندگی محدود ہوتی ہے، اس کی زندگی وہاں پابند ہوتی ہے، اس کی زندگی وہاں کچھ اصول اور قواعد کے تحت بسر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان دنیا میں پابند زندگی گزارتا ہے، شریعت کے ماتحت رہ کر زندگی گزارتا ہے، کچھ اصول و قواعد کے تحت چلتا ہے، بالکل آزاد مادر پدر آزاد زندگی نہیں گزارتا بلکہ پابند ہوتا ہے نا۔ وہی دنیا میں اسی طرح ہے، ہم پابند ہیں، ہم عبادات کے پابند ہیں، ہم اللہ پاک کی اطاعت کے پابند ہیں، نہ ہماری آنکھ آزاد نہیں ہے نا، پابند ہے ہماری آنکھ، اس پر کچھ پابندیاں ہیں کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، ہماری زبان پابند ہے، اس سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، ہمارے کان پابند ہے، ہمارا دل اور دماغ پابند ہے، اللہ پاک کے احکامات کے پابند ہیں ہم دنیا میں، اس طور پر قیدی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس طرح ایک قیدی قید میں ہمیشہ رہنا نہیں چاہتا، چاہے اس کا قید خانہ کتنے ہی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ اب تو اس میں بھی کلاسیں ہوتی ہیں مختلف، اے کلاس ہے، بی کلاس ہے، فلاں ہے، جو بھی ہو، چاہے اس کو سونے کا بنا کر کیوں نہ دیا جائے، لیکن اگر پوچھا جائے تو وہ کہے گا بھئی مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے آزادی چاہیے، اور ہر سلیم الفطرت انسان آزادی چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان، صاحب اعمال، جس کا اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہو، وہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ کب اس دنیا سے جان چھوٹے گی، جاؤں گا اور اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ آج تو میں نے اس دن یہ عرض کیا کہ بھئی ہم پھر کیوں نہیں یہ چاہتے، ہم تو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ہمارے ایمان کمزور ہے، ہمارے اعمال کمزور ہے، ہمارا اللہ پاک سے تعلق اس درجے کا بنا ہوا نہیں ہے، اسی لیے آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے۔ ورنہ آپ اپنے اکابرین بزرگوں مشائخ کی زندگیاں دیکھ لیں کہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب ہمارا بلاوا آئے گا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ہم نے بیانات میں سنا، حضرت تذکرہ فرماتے تھے اور ذکر
کہ کب بلاوا آئے گا، کب اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، بڑے شوق سے فرماتے تھے۔ اور حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے پردیس میں تذکرہ وطن، کتنا خوبصورت نام رکھا، پردیس میں تذکرہ وطن۔ یہاں اس دنیا کو پردیس قرار دیا، اور وطن سے مراد آخرت ہے، جو وطن اصلی ہے۔ اسی طریقے سے مومن کے لیے قید خانہ کس طرح ہے دنیا؟ علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ جب یہ صاحب ایمان آخرت میں جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، جنت کی نعمتوں کو جب دیکھے گا، اس کے مقابلے میں اس کو دنیا کی زندگی قید خانہ معلوم ہوگی، اس کو دنیا کی زندگی قید خانہ معلوم ہوگی۔ تو میں قید خانے سے آیا ہوں، چاہے دنیا میں وہ کتنا ہی مزوں میں کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، صاحب اسباب کیوں نہ ہو، لیکن جنت کی نعمتوں کو جب دیکھے گا اس کو یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں کافر، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی بری زندگی، بدترین زندگی کیوں نہ گزار کے گیا ہو، مصائب والی، پریشانیوں والی، لیکن جب وہ جہنم کی ہولناکیوں کو اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اور جب وہ جہنم کے مصائب کو دیکھے گا، اس کے مقابلے میں اس کو یہ دنیا جنت معلوم ہوگی، میں تو جنت سے آیا ہوں۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب ایمان جس نے دنیا میں انتہائی عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہو، بلکہ انتخاب ہی ایسے فرد کا کیا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے ایسے شخص کو لے کے آؤ کہ جس نے دنیا میں انتہائی عیش و عشرت والی زندگی اور اس کو کوئی تکلیف دنیا میں نہ ہوئی ہو۔ اول تو ایسا مشکل ہے کہ کوئی ایسا ہو، لیکن ایسے فرد کا انتخاب کیا جائے گا کہ جس کو دنیا میں کوئی تکلیف مصیبت ہوئی نہ ہو، ساری زندگی عیش عشرت مزوں میں، اسباب میں، مال میں گزاری ہو، یعنی جو دنیا کا سب سے یعنی دنیاوی اعتبار سے خوشحال ترین انسان ہوگا، اس کو بلایا جائے گا، اور اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جا کر جہنم میں ایک غوطہ دلا کے لے آؤ۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے اور جہنم میں ہلکا سا، جیسے پانی میں غوطہ دیتے ہیں نا، تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے غوطہ دلا کے بس لائیں گے۔ پھر اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری؟ وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی خوشحالی دیکھی ہی نہیں، چونکہ اس جہنم کا اثر ہوگا۔ تو وہ عرض کرے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی خوشحالی دیکھی ہی نہیں، خوشی دیکھی ہی نہیں، میں تو غم اور غموں والی زندگی گزار کے آیا ہوں۔ اس کا یہ حال ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ پاک حکم فرمائیں گے کہ ایسے شخص کو لاؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیوں والی زندگی گزار کے آیا ہو، جو دنیا میں سب سے زیادہ وہ شخص جس نے پریشانیاں، مصیبتیں، کبھی خوشی دیکھی ہی نہ ہو، اس کو لے کے آیا گیا۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ اس کو جہنم سے جنت سے گزار کے لے آؤ، جنت سے اس کو جنت سے ایک گزار، جیسے کہ راؤنڈ لگوا کے لے آؤ۔ فرشتے لے جائیں گے اور جنت سے بس گزار کے خالی لائیں گے۔ اللہ پاک پوچھیں گے بھائی کیسی زندگی گزاری دنیا میں؟ وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو دنیا میں پریشانی دیکھی ہی نہیں، میں نے تو ساری زندگی دنیا میں خوشحالی دیکھی، یہ اثر ہوگا اس جنت کا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اصل زندگی یہ دنیا والی ہے، آخرت والی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، بلکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، لیکن آج دیکھ لیں کہ ہم اس عارضی دنیا میں دل لگائے ہوئے بیٹھے، اور جو اصل زندگی آنے والی ہے، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، آج ہم اس سے غافل ہیں۔ ہر انسان دنیا میں اس طرح منہمک ہے جس طرح یہاں اس کو مستقل رہنا ہے، حالانکہ یہ عارضی، اس کی ہر چیز عارضی ہے۔ اور یہ آنکھ بند ہوئی اور انسان پھر افسانہ بن جاتا ہے۔ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے، یہی حقیقت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے دن رات میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے
کہ ہم کہیں گے بھئی چلے بوڑھے ہوں گے پھر دنیا سے جائیں گے، بلکہ یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ جوانی کی اموات زیادہ ہو جائے گی۔ اور آج دیکھ لیں اگر ہم غور کریں کہ اچانک اطلاعات آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے کتنا تیار کیا ہے؟ ہمارے علماء نے، بزرگوں نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھے، ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے جو نیک اللہ والے لوگ ہیں ان سے معلومات لیتا ہوں، جیسے آج ہم سروے کرتے ہیں، وہ فلاں چیز کے متعلق سروے چل رہا ہے، فلاں چیز کے متعلق میں یہ سروے کرتا ہوں، یہ معلومات لیتا ہوں اور یہ پوچھوں گا کہ آپ کو اگر معلوم ہو جائے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، اول تو انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا، یہ اللہ پاک کے علم میں ہے، لیکن بالفرض، اور اس کے یعنی اس پوچھنے کا مقصد بھی کیا تھا کہ ہر ایک نیک اعمال بتائیں گے اور میں اس کو اختیار کروں گا، نیک نیتی سے تھا۔ تو جا کر پوچھا مختلف بزرگوں سے، نیک لوگوں سے کہ بھئی آپ کو پتہ چلے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آپ کیا عمل کریں گے؟ کسی نے کہا میں نفلی نمازیں زیادہ پڑھوں گا، کسی نے کہا میں تو روزہ رکھ لوں گا نفلی، مختلف عبادات اور نیک اعمال بتائے۔ لیکن ایک بزرگ ایسے بھی ملے کہ جب ان سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آپ کیا خاص عمل کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں وہی کروں گا جو میں روزانہ کرتا ہوں، میری روٹین میں، معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ میں نے اپنی زندگی کی ترتیب ہی شروع سے ایسے بنائی ہوئی ہے کہ مجھے اگر پتہ بھی چل جائے تو مجھے کوئی خاص اضافی عمل کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک صاحب ایمان کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ انسان ہر وقت آخرت کے لیے اور موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو، اس طرح رہو جیسا کہ تم اجنبی ہو، مسافر، او عابر سبیل یا راہ چلتے مسافر، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے مسافر، ایک ہے راہ چلتا مسافر، یہ پھر اس سے بھی زیادہ جلدی کا معاملہ ہے اس کا۔ مثال کے طور پر ایک انسان سفر پہ گیا، کوئی کاروباری سفر ہے، تعلیمی سفر ہے، کوئی بھی تبلیغی سفر ہے یا اپنا کوئی سفر ہے، مثال کے طور پر لاہور گیا، یہ وہاں مسافر ایک دن گزار رہا ہے، 2 دن گزار رہا ہے، تو یہ کیا ہے وہاں؟ یہ مسافر ہے نا۔ اور ایک یہ کہ آپ گزر رہے، آپ کو آگے جانا ہے، آپ لاہور اسٹیشن پہ اترے، 2-4 منٹ کے لیے ٹرین کھڑی ہوئی ہے، یہ ہے عابر سبیل، اس کو ابھی واپس چڑھنا ہے اور آگے جانا ہے۔ اس کا معاملہ اس مسافر سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ تو دنیا میں انسان اس طرح رہے، ایک مسافر کی طرح۔ تو یہ مثال کیوں دی یہ تشبیہ کہ جس طرح مسافر یہاں سے گزرتا ہے، نہ وہاں پر دل لگاتا ہے، نہ وہاں پر اسباب اختیار کرتا ہے، بلکہ وہاں سے گزر جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا یہ ایک گزرگاہ ہے یہ ہمارے لیے، اور ہم آخرت میں جانے کے لیے آئے۔ اس دن میں نے یہ عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں بھی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال، یہ لفظ انتقال ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ لفظ انتقال اس لیے، اس کے معنی منتقلی کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ہم میں سے جو حضرات جا چکے ہیں تو وہ اس وقت عالم برزخ میں ہیں، ہم اس وقت عالم دنیا میں ہیں۔ جب انتقال ہوگا تو منتقل ہو جائیں گے عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف، وہ بھی ایک عالم اور دنیا ہے، وہاں بھی معاملات چل رہے ہیں، اور پھر ہم عالم برزخ سے منتقل ہو جائیں گے قیامت جب آئے گی عالم آخرت کی طرف۔ تو یہ جو معاملہ ہے زندگی کا، جب سے انسان دنیا میں آتا ہے یہ سفر ہی کرتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قبر میں چلے گئے تو زندگی ختم ہو گئی، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ قبر کی اپنی ایک زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، یہ ختم تھوڑی ہوتی ہے، بس دنیا سے ہم منتقل ہو جاتے ہیں، ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں عالم برزخ کی طرف، اور وہاں سے پھر جائیں گے عالم آخرت کی طرف۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، حقیقی عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے، نفس کے فریب میں نہ آئے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اور عاجز ناسمجھ کون ہے؟ من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور بس اللہ پاک سے صرف امیدیں باندھے، بغیر عمل کے امید کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جو بے روزگار ہے حلال روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، یا اس موذی وبائی مرض میں مبتلا ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی اس وبائی موذی مرض سے حفاظت فرما دے، ہماری جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، تمام مسلمان، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔